کلپ نمبر 950۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 36 سے 38 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ترجمہ، ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فی بیوت، گھروں میں۔ اس آیت کا تعلق اس سے پہلی والی آیت کے ساتھ ہے، اور معنی یہ ہے کہ نور الہی کی مثال اس طاق کی طرح ہے جو ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے، ان کی تعظیم و تطہیر کرنے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان گھروں سے مسجدیں مراد ہیں۔ مسجد سے متعلق 4 احادیث آیت کی مناسبت سے یہاں مسجد بنانے کے حکم، مسجد بنانے کے فضائل اور انہیں پاک صاف رکھنے سے متعلق 4 احادیث سماعت کیجیے۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے روشن ہوتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے محلوں میں مسجد تعمیر کرنے اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حدیث نمبر 4، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی مسجدوں کو بچوں، پاگلوں، مسجد میں خرید و فروخت کرنے، شور کرنے، حد جاری کرنے اور تلواریں ننگی کرنے سے محفوظ رکھو۔ یسبح لہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح سے مراد نمازیں ہیں۔ صبح کی تسبیح سے فجر اور شام سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں۔ صبح یا شام مسجد میں جانے کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح یا شام مسجد میں گیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا اہتمام کرے گا جب بھی وہ صبح یا شام کو جائے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ رجال، مرد۔ اس آیت میں نور سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چند ظاہری اور باطنی اعمال ذکر فرمائے گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ نور سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے قلبی اور لسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری سے، نماز قائم کرنے اور انہیں وقت پر ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کو وقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی۔ نماز سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت رجال لا تلہیہم ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ، ان مقدس ہستیوں کے نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اور دکانداری سے بڑھ کر تھی، اسی لیے یہ اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی بجائے اپنی دکانداری میں مصروف رہتے ہیں، اور اس اندیشے سے بھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گاہک آ جائے اور وہ خالی چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی اہمیت سمجھنے اور اسے وقت پر
جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یخافون، ڈرتے ہیں۔ آیت کی ابتدا میں جن مردوں کے اعمال ذکر فرمائے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی وہ فرما بردار بندے جو ذکر و طاعت میں نہایت مستعد رہتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں، اس حسن عمل کے باوجود وہ اس دن سے خائف رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بتایا گیا کہ اس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دلوں کا الٹ جانا یہ ہے کہ شدت خوف اور اضطراب سے دل الٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گے، نہ باہر نکلیں گے نہ نیچے اتریں گے، اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، یا اس کے معنی یہ ہے کہ کفار کے دل کفر و شک سے ایمان و یقین کی طرف پلٹ جائیں گے اور آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ان نیک کاموں میں اس لیے مشغول ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بہتر اعمال کا ثواب عطا کرے، اور صرف یہی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔